اس بات کو دہرایا کہ میرا بھاری عہد لیا. قالو، تو انبیاء نے اب جواب دیا اقررنا، یا اللہ ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے اقرار کر لیا. اب وہ جو عہد وحدانیت ہے اس میں کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب کیا آیا؟ قالو بلا. فرق دیکھیے دونوں عہد میں کیا ہے. بلا کیوں نہیں، ہاں. وہاں اتنا جواب کافی تھا، کسی کو کسی پر گواہ نہیں بنایا، کسی سے اقرار نہیں لیا. پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت کا عہد لینے کے بعد خود اپنی مخلوق پر گواہ نہیں بنا. بات سمجھیے گا، وحدانیت کا عہد لیا انداز کچھ اور ہے، اور اپنے محبوب کا عہد لیا تو انداز کچھ اور ہے. وہاں اتنا ہی کافی تھا کہ مخلوق کہہ دے ہاں ہم نے رب مان لیا، بعد میں مکر جائے تو بعد میں دیکھ لیں گے انہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے کوئی ہم پر ایمان لائے یا نہ لائے. سب ایمان لے آئے ہماری شان نہیں بڑھا سکتے، سب کفر پہ چلے جائیں ہماری شان نہیں گھٹا سکتے. واللہ غنی عن العالمین، اللہ عالمین سے بے پرواہ ہے، بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے، لیکن محبوبوں کے بارے میں رعایت نہیں ہے. یہاں عہد لینے کا انداز ہی الگ ہے. یہاں بلا پر اکتفا نہیں ہے، یہاں بلا جواب نہیں دیا گیا، بلکہ خود فرمایا کہ صرف ہاں یا نہ نہیں، اقرار کیا یا نہیں کیا، صراحتاً کہلوایا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا. جب نبی اقرار کر لے تو بتائیے نبی کے اقرار میں اور امتی کے اقرار میں فرق ہے یا نہیں؟ نبی معصوم ہے، نبی گناہ نہیں کرتے، نبی مکرتے نہیں ہیں، نبی وعدے کے خلاف نہیں کرتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب نبیوں نے اقرار کر لیا تو بات ختم ہو گئی، نبی مکرنے والے نہیں ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاشْهِدُوا، ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ اس بات پر کہ تم نے اقرار کیا ہے. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو اور میں تم سب پر گواہ ہوں. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اب جو اس کے بعد اقرار سے پھرا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ کافر ہیں، ایمان سے خارج ہیں. یہ انبیاء سے خطاب باری تبارک و تعالی ہے جو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے سب اس میثاق میں شامل تھے، اور جتنے اپنی اپنی امتوں کی طرف آتے رہے سب اپنی امتوں کو یہ عہد یاد دلاتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے. توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، کتابوں میں بھی موجود ہے، اور ہم عالم ارواح میں بھی یہ عہد کر کے آئے. تمام انبیاء مولا کائنات فرماتے ہیں اپنی امتوں کو یہ عہد یاد دلاتے رہے، ان سے عہد لیتے رہے. اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، سب نے آ کر اسی عہد کی بات کی. تو اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے آنے سے پہلے حضور کا ذکر اور حضور کے آنے کی تشریف آوری کا ذکر، جسے تم محفل میلاد کہہ دیتے ہو، 1,24,000 مرتبہ منعقد ہو چکا تھا. کہ حضور کے آنے سے پہلے ہی ذکر مصطفیٰ ہو چکا. ہر نبی نے لیا، اپنی امت سے لیا. اسی لیے
تفاسیر نے اس بات کو لکھا، فرمایا کہ جب بنی اسرائیل پر، یہ یہود و نصارہ پر کوئی پریشانی آتی تو دعا کرتے تھے، یا اللہ وہ رسول جو آخری ہیں، جو ہمارے رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان کے صدقے میں، ان کے طفیل ہماری اس پریشانی کو دور فرما۔ حضور کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا کرتا تھا، کہ وہ جانتے تھے کہ جن کا ذکر ہر نبی کر رہا ہے وہ محبوب شخصیت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے شیخ سید محمود آلوسی صاحب روح البیان آپ فرماتے ہیں کہ ومن ھذا، اس سے معلوم ہوا، ذهب العارفون الى انه صلی اللہ علیہ وسلم هو النبی المطلق والرسول الحقیقی والمشرع الاستقلالی وان من سواه من الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام فی حکم التبعیت لہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور ہی نبی مطلق ہیں، کہ تمام نبیوں کے نبی ہیں، اور رسول حقیقی ہیں کہ رسولوں کے رسول ہیں، اور مستقل ہمیشہ رہنے والی شریعت لانے والے ہیں، کیونکہ ہر رسول کی شریعت بعد میں آنے والی شریعت سے منسوخ ہوئی، لیکن آپ مصدق ہیں، آپ آخری ہیں، آپ کی شریعت ہمیشہ رہنے والی ہے، اور آپ کے سوا جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب آپ کے تابع ہیں۔ جب آپ پر ایمان لائے تو بتائیے امتی نبی کے تابع ہوتا ہے۔ تمام انبیاء، تمام رسول جب آپ پر ایمان لا چکے تو حضور کے تابع ہوئے، اور ہر نبی نے یہ عہد کیا، ہر امت نے یہ عہد کر لیا، کیوں کہ نبی امام ہے، اور امام کا، قائد کا عہد پوری قوم کا عہد ہوتا ہے۔ ہر نبی نے جب یہ عہد کر لیا تو ہر امت نے یہ عہد کر لیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شب معراج اللہ تبارک و تعالی نے اس عہد کی عملی توثیق کروا دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لائے اور تمام انبیاء کم و بیش 1,24,000 آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز موسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت کے مطابق نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت کے مطابق نہیں، کیونکہ تابع تھے، نبی کے پیچھے تھے، اور نبی کے پیچھے نبی کی نماز پڑھی جاتی ہے، اپنی نہیں، اسی لیے سب نے نماز محمدی ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی توثیق دکھائی کہ دیکھو جو عہد وہاں ہوا تھا اس کا عملی مظاہرہ یہاں ہو رہا ہے کہ سب میرے محبوب پر ایمان لا رہے ہیں، اور مدد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ محبوب جب تمہاری آمد ہوگی تمہیں مبعوث کیا جائے گا، کوئی نبی ظاہری حیات کے ساتھ دنیا پر موجود نہیں ہوگا، پھر مدد کیسے کرے گا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ جو عہد وحدانیت لیا اس میں تاکیدی بات کوئی نہیں، یہاں لَتُؤْمِنُنَّ، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، اور نون تاکید کا وہ بھی ثقیلہ، خفیفہ نہیں لگایا کہ ثقیلہ میں تاکید ذرا بھاری ہوتی ہے، خفیفہ میں پھر تاکید ہلکی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو اپنے محبوب کی رسالت کا، ایمان لانے کا اور ان کی مدد کرنے کا عہد لیا گیا، بڑا مضبوط لیا گیا، لیکن جب تمام انبیاء اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، اللہ کریم جانتا ہے پھر مدد کیسے کریں گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں۔ دیکھو معراج کی رات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 50 سے 5 کروا دی۔ یہ دنیا سے جانے کے بعد امت محمدی کی مدد ہے کہ محبوب ہم امت میں تجربہ کر چکے ہیں، یہ 50 نہیں پڑھیں گے،
آپ 5 کروا لیجئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی ہی 5 تھی تو ابتداً 50 کیوں رکھی؟ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور ان کی مدد کرنا کا یہ مشاہدہ کروانا تھا کہ اللہ کے نبی حدیث ہے، اپنی قبور میں بھی زندہ ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جب ساری مخلوق پریشان ہوگی، لوائے حمد میں لیے مقام محمود پر قیامت کے دن حضور فائز ہوں گے۔ اللہ کریم جب شان دکھائے گا تو اس وقت معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام نبیوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ہر نبی آپ کی شفاعت کا انتظار کرے گا کہ دروازہ یہاں سے کھلے۔ اللہ کریم ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو عہد لیا، یہ عہد توحید سے بڑا بھاری تھا، اس کا انداز مختلف تھا۔ یہ آپ سماعت کر چکے، اب وقت مکمل ہے، وغیرہ ایک واقعہ تھا مجذوب کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا عہد اتنا سخت نہیں لیا۔ کیوں؟ کہ ہم ہیں، ہماری مخلوق ہے، ہم سے اگر کرتے ہیں تو درگزر ہے۔ اے محبوب تمہارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اگر تمہارے خلاف کوئی یہ کہے گا کہ تبت یدا ابی لہب میں جو اس نے کہا تھا تبن لکا، کہ اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورہ لہب نازل کی۔ قیامت تک اس نے ایک بار کہا تھا قیامت تک ابو لہب کی مذمت ہوتی رہے گی۔ اے محبوب اس نے آپ سے کہا ہے، جواب ہم دیں گے، یہاں برداشت نہیں ہے۔ تو اس پر ایک مجذوب کا واقعہ میرے ذہن میں تھا۔ بازار سے گزر رہا تھا، اب ایک درویش ایک مجذوب آدمی جسے پاگل سمجھتے ہوں، کیچڑ اڑا، مختصر سا بیان کر دیتے ہیں، کیچڑ اڑا تو ایک عورت کے کپڑوں پر وہ کیچڑ پڑا، تو اس کے عاشق نے اس مجذوب کو تھپڑ رسید کیا۔ مجذوب برداشت کر گئے، جب وہ آگے چلے ایسا پاؤں پھسلا کہ وہ آدمی اس دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کی جو محبوبہ تھی وہ رو رہی تھی، لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہاں مجذوب کو تھپڑ مار کے آیا ہے اور ذرا سا آگے چلا ہے اور گر گیا ہے۔ مجذوب بھی وہاں کھڑا تھا، کسی نے کہا کہ یہ کیا کر دیا؟ تو مجذوب نے کہا جب اس کے کپڑوں پر کیچڑ پڑا تو اس کے یار نے برداشت نہیں کیا، اور جب ہمارے چہرے پہ تھپڑ پڑا تو ہمارے یار نے برداشت نہیں کیا۔ تو ہمارے ساتھ یہ کر لیں، دنیا میں جا کر ہمارے توحید کے منکر ہو جائیں، ہم دیکھ لیں گے۔ اتنی تاکیدی عہد توحید کا نہیں لیا گیا، لیکن محبوب تمہارے ساتھ اگر نبیوں میں سے بھی کوئی مکر گیا تو وہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ حالانکہ نبی مکرنے والے نہیں ہیں، لیکن صرف اس کی عظمت کا اظہار کرنا مقصود تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سچا اور کامل ایمان نصیب فرمائے، آپ کی محبت لازوال نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔